جاتا ہوں میں پھر. چلیں جی، شکریہ، اللہ حافظ. اچھا جی، پاک پنجابی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد میں لاسٹ کالر لوں گا اروند صاحب. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور عاصم بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے بھی؟ مزے میں ہیں، آپ بتائیں. اچھا مزے میں. مفتی صاحب مجھے ویسے آج نا اسٹریم دیکھ کے ایک گمان گزر رہا ہے کہ شاید آپ نے الحاد کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے نا وہ فقہی سوالات سے تنگ آگے کی ہے، ایسا ہی ہے؟ فقہی سوالات سے تنگ آ کر ایسا کیوں آپ نے سوچ لیا؟ مجھے لگ رہا ہے وہ دلچسپی آپ تنگ سے، جیسے وہ اس طرح کے سوالوں پہ آپ شاید یہ وہ اسٹریم شاید اس چیز کے لیے نہیں ہے، یا وہ سوال اتنے بورنگ ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار کا لیکچر سن رہا تھا لائیو، تو ان کے سامنے ایک سوال آیا خاتون نے کہ کیا گیلے بالوں کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وہ پرچی تقریباً پھینک دی کہ آئندہ میرے سامنے یہ سوالات نہ آئیں. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ نہیں، میں اصل میں اگرچہ فقہی سوالات کی تعلق سے بھی میں اسٹریم کیا کرتا تھا آج سے کئی سال پہلے، لیکن پھر مجھے لگا کہ ان موضوعات پر تو بہت سے لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی دوسرے موضوع پر زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو ہم اسی موضوع پر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. اب اگر لائیو کیو این اے میں کوئی بھی آدمی ہم سے آ کر یہ کہے کہ جی میں نے نماز میں فلاں غلطی کر لی، اب سجدہ سہو کیسے کروں، تو اس کے لیے کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں، کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس لیے فقہی سوالات نہیں لیتا ہوں. اچھا چلے، میرا سوال وہ میں جو آج آیا ہوں عبد الماری کے ساتھ جو ڈسکشن تھی اس میں کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں، جن میں ایک مین جو آپ نے کہا، اور آئی تھنک عاصم بھائی کا بھی اسی طرف اشارہ تھا، کہ حضور پاک کے سچے، صادق اور امین ہونے کا یہ سب سے فنڈامنٹل جو بیسس آپ کے ایمان کا. تو یہ خبر آپ تک کس طریقے سے پہنچی کہ وہ صادق اور امین ہیں؟ تواتر کے ساتھ. تو یعنی تواتر جو ہے وہ فنڈامنٹلی سب سے، پھر یعنی ایپسٹمالوجی کے حساب سے تواتر کا نمبر 1 ہوا، اور نبوت کا پھر سیکنڈ پر ہوا، کہ تواتر سے جو چیز آ رہی ہے وہ مان لی جائے گی کوئی بھی؟ نہیں، تواتر سے جو چیز آ رہی ہے اس کا عقلی نہیں بلکہ نقلی ہونا ضروری ہے، جبھی وہ متواتر بنتی ہے. یعنی اصول فقہ کے اندر باضابطہ اس کا باقاعدہ اس کا ضابطہ موجود ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تو تھوڑا سا بہتر سمجھا پاؤں گا. آسٹریلیا میں جو ایبریجنلز ہیں ان کے یہاں ان کی جو ثقافت ہے وہ 10-10 ہزار سال پرانی ہے، شاید آپ واقف بھی ہوں اس سے. اور ان کے یہاں کہانیاں ہیں اور عجیب و غریب کہانیاں ہیں، اور یہ کہانی ان کے یہاں تواتر کے ساتھ نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. اب جا کر وہ کتابوں میں لکھی جانے لگی، ورنہ وہ یاد کی جاتی تھی. ہزاروں سال سے ان کے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وہ کہانیاں بڑی عجیب و غریب ہیں اور اسلام کے اعتبار سے ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب آپ اگر یہ کہیں کہ پھر یہ بھی تو تواتر ہے، اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تواتر حقیقی نہیں ہے، تواتر مجازی ہے. چونکہ جب اس کا جو اوریجن ہے وہاں پر تواتر ثابت نہیں ہوتا. وہاں ایک آدمی ہے، اس نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو کہانی بتائی، اس نے تیسرا آدمی کو کہانی بتائی، اس طریقے سے چل کر پھر وہ پورے معاشرے کے اندر یہ کہانی پھیل گئی. اسلام میں جو تواتر ہے مفتی صاحب وہ حقیقی وہ حقیقی اس لیے ہے کہ جو اوریجن ہے وہ صادق و امین ہے. اور یہ وہاں تو پر جو سرکولر اوریجن ہے، آرگیومنٹ ہو گیا، رک جائیے ایک منٹ، جو وہاں پر جو اوریجن ہے وہ صادق امین اس کا ہونا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکولر آرگیومنٹ ہو گیا کہ تواتر سے صادق و امین ہونا پتہ چلا. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے نا؟ جی جی. اور صادق و امین سے متواتر ہونا پتہ چلا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے تو سرکولر آرگیومنٹ ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تواتر حقیقی اس لیے ہے چونکہ جو اوریجن ہے وہ صادق و امین ہے، لیکن اس کا اوریجن کا صادق و امین ہونا ہمیں تواتر سے پتہ چلا ہے. نہیں یہ تو بالکل سرکولر آرگیومنٹ نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب، یہ میں سمجھاتا ہوں کیسے بالکل سرکولر ہے. جی عاصم بھائی آپ بات کر لیجیے. یہ پاک بن جائے. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، یہ سرکولر اس لیے نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ ہم جس شخص کی صداقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا صادق ہونا تواتر سے ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی صداقت جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہو گئی، یہ ایک الگ آرگومنٹ ہے. دوسرا آرگومنٹ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تواتر جو ہے وہ اس کے صدق پہ مبنی ہے، بلکہ تواتر ایک الگ فیکلٹی ہے اور اس کا صادق ہونا ایک، اور اس سے جو خبریں آ رہی ہے وہ ایک الگ فیکلٹی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ سرکولر آرگومنٹ بالکل آئی تھنک آپ کنفیوز کریں. دیکھیں میں نے فنڈامنٹل کویشچن پوچھا کہ صادق اور امین ان کا ہونا کیسے، آپ کی طرف یہ انفارمیشن کیسے پہنچی؟ آپ نے کہا تواتر سے. پھر میں نے کہا یہ تواتر ورسز کوئی اور تواتر جو ہے اس والے کو حقیقی کیسے مانا جائے؟ آپ نے کہا کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. تو اس سے زیادہ سرکل تو میں ہاتھ سے ڈرا کروں وہ بھی سرکل نہیں ہوگا. نہیں، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے نا. آپ ہاتھ سے نہ ڈرا کر کے عقل میں ڈرا کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں چلیں اس کو یہی چھوڑتے ہیں. میرے خیال سے وہ آگے وہ لسنرز فیصلہ کر لیں کہ میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں جو عاصم بھائی نے کہا اسی کو دوسرے الفاظ میں، کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق و امین ہونا تواتر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کسی چیز کا متواتر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے،
تب یہ سرکولر آرگیومنٹ ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا پتا چلا تواتر سے. اب تواتر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ تواتر حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوریجن پر صادق و امین موجود ہو. یہ دو الگ الگ میدان ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مفتی صاحب, کیونکہ اس کے ایسنس میں جو ہے تواتر کے ایسنس پہ ہے ٹیسٹیمنی. ٹیسٹیمنی پہ اگر ہم جائیں تو ایک 1913 تھا یا 1923 میں تھا, سینکڑوں لوگوں نے ایک معجزہ دیکھا کہ حضرت مریم جو ہے وہ نیچے آتی ہیں, اور کرسچن سمبلزم ان کو پوری طرح, اور اس کے فوٹوگرافک ایویڈنس موجود ہے کہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں نے معجزہ دیکھا اور وہ کنورٹ بھی ہوئے اور سب کچھ معجزہ ایک باقاعدہ. اگر تو نہیں, یہ اسی 20ویں صدی کا ہی ہے, ارلی 20ویں صدی کا. میں آپ کو لنک شیئر کروں گا پرائیویٹ میں. اچھا, تو ٹیسٹیمنی آپ نے جب بیسس لی تو پھر اس کے اگین اس کے پیچھے پھر وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر ٹیسٹیمنی کے اوپر پورا اپنا بلیف اگر کھڑا کیا تو کیا پھر ہم ایک ٹیسٹیمنی کو دوسری ٹیسٹیمنی سے کمپیئر کرنے کا کیا ایسا اسٹینڈرڈ ہے کہ جو آپ کی ٹیسٹیمنی ہے, یعنی آپ نے تواتر میں, یعنی ایک انسان کے دوسرے انسان سے نسل در نسل کمیونیکیشن کو نمبر 1 سورس کر دیا اپنے نالج کا, تو یہ تو نبوت سے بھی اوپر. اب اسی واقعے کو لے لیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم آئیں, کہاں کا واقعہ آئی ڈونٹ نو, لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت مریم کو دیکھا, وہ آئی, انہوں نے کمیونیکیٹ کیا اور اس کے فوٹوگرافک ایویڈنسز ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس واقعے کے ہونے کو, کہ ایسا ایک واقعہ ہوا اور وہ تواتر سے ہم تک پہنچا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں اس کو مان لوں گا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک فگر کو دیکھا کہ جو فگر یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ حضرت مریم ہے. اس واقعے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہاں سوال یہ کہ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ حضرت مریم ہی ہیں؟ یہ تواتر سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. ہاں, لیکن یہی تو کوشچن ہے کہ اس کا سمبلزم, اس کا جو سمبلزم ہے وہ ان سب لوگوں کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مریم کو ہم نے دیکھا. نہیں, ہم مان رہے ہیں کہ انہوں نے کسی ایسے فگر کو دیکھا. ہم مان رہے ہیں اس میں بھی سوال پیدا ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو صادق امین کہا, کیا انہوں نے صحیح طرح جج کر پائے وہ حضور پاک کو کہ وہ صادق امین تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ دلیل جو ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ان لوگوں کی ہے جو صادق اور امین نہیں مان رہے ہیں, چونکہ ایک انسان کا جو ڈیفالٹ اسٹیٹس ہے وہ اس کا صادق اور امین ہونا ہے. یہی چیز پھر میں اس میریکل پہ میں اپلائی کر سکتا ہوں کہ پھر یہ دلیل ان لوگوں پر ہے, چونکہ میریکل کسی انسان کا ڈیفالٹ اسٹیٹس نہیں ہے. حضرت مریم کا اس دنیا میں آنا ان کا ڈیفالٹ اسٹیٹس نہیں ہے. یہ میری گفتگو کچھ دن پہلے بھی ایک صاحب سے ہوئی تھی, تو وہ بھی کہنے لگے کہ میرے نانے نے جو ہے جل پری دیکھی تھی, تو انہوں نے بتایا, تو کیا میں مان لوں کہ جل پری ہوتی ہے؟ نہیں, ٹیسٹیمنیز کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں, ٹیسٹیمنیز کی بات ہو رہی نا, کہ میرے نانا نے کہا کہ جل پری ہوتی ہے, انہوں نے دیکھی تھی سمندر میں. تو اب عاصم بھائی اس کو سوچیے گا, کیا تمام ٹیسٹیمنیز جو ہیں ایکول کریٹ ہوتی ہیں کہ یعنی ایک آدمی آپ کو کہتا ہے میں نے صبح, میں بھائی بنیادی فرق بتا رہا ہوں. عاصم بھائی کو جواب دینے دیں. جی, میں بنیادی فرق بتا رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو ہے کچھ دیکھا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا ہے, لیکن وہ جو ڈیسیژن پہ پہنچے کہ وہ وہی تھا, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. بس میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں نے, جس بھی چاہے حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے, ہسٹری سے ملتا ہے, جن لوگوں نے دیکھا کہ وہ صادق اور امین تھے, انہوں نے یقیناً انہیں یہی لگا, لیکن میں کیسے مان لوں کہ ان کے پاس سچی انفارمیشن تھی؟ اس کی وجہ ہم نے بتائی ہے کہ ایک انسان کا صادق اور امین ہونا اس کا ڈیفالٹ اسٹیٹس ہے, جبکہ حضرت مریم کا معجزاتی طور پر اس دنیا میں آنا ڈیفالٹ اسٹیٹس نہیں ہے. کیا صادق اور امین ہونا, کسی صادق اور امین ہونا ڈیفالٹ اس طریقے سے ہے کہ آپ کسی انسان کے سچا ہونے کو ثابت نہیں کرتے, اس کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا مجھے دلیل دینی پڑے گی کہ میں سچا ہوں؟ نہیں, سچا ہونے کے لیے آپ کو نیگیشن, سوری میرا موبائل ایک سائڈ پہ گر گیا. سچا ہونے کے لیے آپ کو اس چیز کی نیگیشن کرنا پڑتی ہے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا یا اس نے کبھی خیانت کی. جی نہیں. اگر آپ کورٹ میں بھی چلے جائیں تو آپ کو سامنے والے کو جھوٹا ثابت کرنا پڑتا ہے, سچے کو اپنا سچا ہونا ثابت نہیں کرنا پڑتا, وہ تو خاموش کھڑا رہتا ہے. مفتی صاحب وہ ایکسکلوژن, جیسے کوئی ایک پرٹیکولر کرمنل اگر کیس ہے, اس میں اگر کوئی ایک آدمی لے کے وہ آپ انوسینس کی بات کریں, وہ سچ جھوٹ کا معاملہ نہیں ہے, وہ ہے اس کا تعلق سچ اور جھوٹ سے بھی ہے. ظاہر ہے کہ انوسینس آپ کس بنیاد پر طے کرتے ہیں, دعوے کی سچائی اور جھوٹے ہونے پر. اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی پاک پنجابی صاحب آپ بہت سچے آدمی ہیں, آپ مجھ سے پلٹ کر دلیل نہیں مانگیں گے, نہیں میں تو نہیں مانتا, پہلے دلیل دو کہ میں سچا ہوں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں ہونا نہیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاک پنجابی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پلٹ کر مجھ سے فوراً پوچھیں گے کہ کیوں, کیا دلیل ہے اس بات کی, تو اس کا مطلب جھوٹ ثابت کیا جاتا ہے, سچ ثابت نہیں کیا جاتا. نہیں, میں اس کو ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک جب انسان کا کہا جاتا ہے نا یہ سچا آدمی ہے, اور یعنی اس کے سچ کی بیسس پر جب ایک ہم پورا دین کھڑا کر رہے ہیں, اس سے میننگ یہ لیا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا اس کی ایسی انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے زیادہ تر سچ بولا اور کبھی کبھی مطلب جھوٹ؟ نہیں, ہمیشہ سچ بولا. ہاں, جو بالکل ہمیشہ سچ بولا, اس کا مطلب ہے کہ نیگیشن ہے اس چیز کی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جی بالکل اس کا نیگیشن ہے. اب آپ کو یہ پروو کرنا ہوگا انہوں نے جھوٹ بولا. یہی اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے انہوں نے جھوٹ بولا, تو یہ ہمارا جو نیگیشن ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا,
وہ جو ہے رد ہو جائے گا. اسی پر میں آنے لگا. جی سن لیجیے گا, اسی پر میں آنے لگا تھا کہ اس لیے جن لوگوں نے ٹیسٹیمنی دی کہ وہ صادق اور امین تھے, ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن میں کیسے مان لوں. جس طرح آپ یہ نہیں مان رہے کہ ابھی یہ جو 20ویں صدی میں جو معجزہ جو لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے دیکھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا, مگر ہم کیسے تسلیم کرنے کہ انہوں نے وہی دیکھا. یہی سیم پرنسپل ادھر, یعنی ٹیسٹیمنی کی اس کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے ٹیسٹیمنی کی بیسس پر کہ یار یہ تواتر سے اگر بعض لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, اس کی بیسس پر پورا دین کھڑا کرنا, میرے خیال سے یہ ری اسیسمنٹ کی ضرورت ہے اس کانسیپٹ. نہیں, پاک پنجابی سے میں تھوڑا آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں یہ پورا کیسے. انہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا نبی ہونے کا, ٹھیک ہے, اور ان کی نبوت کو مانا گیا ان کی سچائی کی بنیاد پہ. تو اب جب ایک الگ ادارہ ہے, نبوت جو ہے نا پورا ایک الگ ادارہ ہے, اس کو آپ ایک عام آدمی کے نالج سے نہیں کر سکتے. تو اب جتنی بھی غیب کی خبریں آ رہی ہیں وہ نبوت کا ہی ادارہ ہے, اور اس کو کوئی دوسرا انسان جو ہے صرف اور صرف ٹیسٹمنی ہی کی بنیاد پہ طے کر سکتا ہے. آپ جو بتا رہے ہیں کہ فلانے آدمی نے ایک معجزہ دیکھا, کیا وہ نبوت کے ادارے سے دیکھا ہے وہ معجزہ؟ نبوت انہوں نے ایک غیبی چیز دیکھی نا, ایک انسان نے غیبی چیز دیکھنا, وہی میں کہہ رہا ہوں پنجابی صاحب, غیبی چیز دیکھنا, میں وہی بتا رہا ہوں کہ غیبی چیز دیکھنا یہ انسان کا خاصہ نہیں ہے, لیکن یہ نبوت کا خاصہ ہے. یہاں پہ ایک باریک تھن لائن ہے جس کو آپ نہیں پکڑ پا رہے. دیکھیں غیب کی خبر دینا, آپ پہلے سٹارٹ نبوت, آپ ان کو سٹارٹ نبی مان کر رہے ہیں, آپ تو پھر سرکولر پہ آ گئے ہیں کہ کیونکہ وہ نبی کی وجہ سے ان کی جو نبوت ہے وہ ٹیسٹمنی سے, یعنی ان کے سچے ہونے سے ثابت آ رہی. اب اس کے بعد جو وہ خبر دے رہے ہیں وہ اپنی نبوت کے ادارے کے تحت دے رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو جو ہے مان رہے ہیں. تو الگ الگ چیزیں ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کیونکہ باریک لائن ہے, جو تھن لائن ہے جس کی وجہ سے بہت کلیئر سرکلز ہیں. لیکن چلیں میں یہی آئی تھنک کنکلوڈ کرتے ہیں. میں آپ دونوں سے ہمیشہ گفتگو کر کے اچھا لگتا ہے, اور عاصم بھائی سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی. آئی تھنک آج ٹاپک اور ہے, ورنہ مفتی صاحب کیا آپ الاؤ کریں گے کوشچن؟ وہ نسخ پھر بھی میرے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. اگلی مرتبہ آ جائیں, میں انشاءاللہ اتوار کو بھی آؤں گا لائیو. تو آج میں بس لاگ آف کروں گا. اور جی ہاں, ایک لاسٹ کالر ہے اروند, کافی دیر سے ہیں, تو میں ان کو لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد لاگ آف کروں گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور میں سب کے سامنے داد دوں گا کہ یہ وہ واحد اسٹریم ہے اسلامک اپولوجیٹکس کی جہاں ہر سوال الاؤڈ ہے بلاسفیمی کے علاوہ. تو یہ کریج جو ہے یہ صرف آپ میں ہی ہے. بہت شکریہ. شکریہ. اچھا جی, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت